ولی اللہ رائے پوری مشائخ استغفار کے بعد جس اہم ترین معمول کا حکم دیتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنا ہے۔ درود شریف کی کثرت، درود شریف کو پورے اہتمام اور ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنا تربیت کے عمل میں انتہائی مفید اور اکثیر ہے۔ اس لیے تربیت میں سب سے اہم ترین بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا والہانہ اور عاشقانہ تعلق قائم کرنا ضروری ہے، اور یہی تعلق مع اللہ کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی یقین کے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے، سلوک طے کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی ان انوارات اور تجلیات میں سے بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اپنا ربط اور تعلق پیدا کرے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ کاملین کی ارواح دنیا سے چلی بھی جائیں تو وہ جانے کے بعد بھی انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، کیونکہ ملائے اعلیٰ کا حصہ ہے، اور ملائے اعلیٰ نے تمام اس کرۂ ارض پر موجود معاملات اور امور کے فیصلے کرنے ہیں۔ اب انبیاء علیہم السلام کی بالخصوص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخص الخصوص، وہ فرماتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد ان کی ارواح مقدسہ، ان کی روح، وہ دراصل ذات باری تعالیٰ کے استغراق میں ہوتی ہیں۔ جی، وہاں ان کی توجہ اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں وہ ہر دم قائم رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کون سا حکم آئے، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر لمحے ان کی ارواح ذات باری تعالیٰ کی طرف مشغول ہوتی ہیں۔ تطلع الی الجبروت کی اعلیٰ ترین کیفیت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو جب تک کاملین رہتے ہیں تو انہیں انسانوں کی تربیت کے لیے اپنے جسمانی تقاضوں کو متوجہ رکھنا پڑتا ہے، انسانوں کی ہدایت اور تربیت کے لیے۔ جب یہ جسمانی دائرہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ جو محدود جسم کا ایک پنجرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا اس سے روح جدا ہو جاتی ہے، تو وہ روح جو ہے اوپر جا کر ایک ایسے وسیع میدان اور دائرے میں داخل ہوتی ہے کہ جہاں ہر لمحے وہ تطلع الی الجبروت کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ ذات و صفات کے اندر منہمک ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی آدمی درود و سلام بھیجتا ہے اور درود بھیجتا ہے پوری توجہ سے، عزم سے، ارادے سے، محض حلق سے اوپر رسمی طور پر صرف گنتی پورے کرنے کے لیے نہیں، وہ انسان اپنی تمام ہمتوں کو جمع کرتا ہے، اپنے قلب، اپنی عقل اور اپنے نفس کے تمام قوتوں کو متوجہ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ تو اس بندے کی یہ توجہ اور اس کا شاہ صاحب فرماتے ہیں جب تعلق قائم ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں، اس کی طرف توجہ منعطف کرتے ہیں۔ اور یہ توجہ کا منعطف ہونا
بہت سے انوارات اور تعلقات اور ترقیات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسی ارواح مقدسہ اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی گہری توجہ سے متوجہ ہونا، تکفف حالی، شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ ترقیات کے حوالے سے وہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور تیرے اس بندے کا میں وسیلہ لے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ یقین کے اس سفر پر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا یہ درود و سلام پہنچتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اس نے جو مانگا ہے، دنیا کا رزق مانگا ہو، دنیا کی کوئی نعمت مانگی ہو، آخرت کی نعمت مانگی ہو، یا یقین کی دولت کے حصول کے اس سفر کی آسانی مانگی ہو، جو بھی ہو، نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی وہ ضرورت، اس کو وہ نعمت، اس کو وہ محبت، اس کو وہ عشق، اس کو وہ تعلق عنایت کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے حق میں، بالخصوص اس انسان کے حق میں جو درود و سلام بھیجتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، منعطف ہوتی ہے، تو رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے وقت جو دل میں توجہ ہونی چاہیے وہ اپنی اخروی ترقی اور اپنے اس یقین کے سفر یا وصول الی اللہ کے اس سفر کی طرف توجہ ہو۔ دنیا کی نعمتوں تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، جب آدمی ذات باری تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق دنیا میں اپنے ارتفاقات اور اعمال کرتا ہے تو ضرور دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں، لیکن اصل توجہ دین پر عمل کرنے، دین کو غالب کرنے، دین کا اجتماعی نظام بنانے، شاعر اللہ کا سسٹم بنانے، نبی جس سے خوش ہیں جن کاموں سے ان کا عملی نظام بنانے، اور نبی جن کاموں سے ناراض ہیں اور اس پر آپ نے غصے کا اظہار کیا ہے، لعنت کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، سود خوری ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، اس کا نظام توڑنے، اس نیت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے نبی کے احکامات اور نبی کی محبت میں فنا کر لیا، اب جو محبوب کو پسند نہیں ہے تو آپ کو بھی پسند نہیں ہونا چاہیے، اور جو اسے پسند ہے وہ آپ کو پسند ہونا چاہیے۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے۔ اب ایک طرف تو محبت رسول کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف وہ تمام کام کیے جائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ممانعت کی ہے، تو محبت کیسی ہے؟ تو تضاد کی بات ہے، یہ تو حقیقت کے منافی بات ہے۔ تو درود شریف کے پڑھنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے کہہ دیا کہ جو تمہیں رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور وما نہاکم عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ ترقی درجات کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔